أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ محترم و مکرم قابل احترام سامعین احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ السلام کے نالین پاک کے تشدد میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 کے حوالے سے، بلکہ 83 کے ایک حصے کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کیجئے جب ہم نے لیا میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے ایک پختہ وعدہ۔ میثاق کے لفظ کو ہم پہلے پڑھ چکے کہ ایسا وعدہ جس کو پکا کر لیا گیا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا۔ کیا وعدہ تھا؟ اس وعدے کے اندر کئی شکیں تھی جن کو اللہ پاک نے بیان کیا۔ میں ان سب کا ذکر کیے دیتا ہوں جو اس آیت میں آئے، اور پھر ہم ترتیب سے تھوڑی تھوڑی تفصیل اس کے ذکر کریں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ۔ پہلا وعدہ یہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو گے، اپنی عبادت و بندگی خالص اللہ کے لیے ہی رکھو گے۔ اس کے بعد دوسری بات ہم نے ان سے وعدہ لیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ یہ ہم نے ان سے وعدہ لیا، پکا وعدہ لیا ہم نے ان سے کہ اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرو گے تم لوگ۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور ہم نے ان سے یہ وعدہ بھی لیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور معاشرے کے اندر جو یتیم رہ جائیں لوگ، جن کا والد فوت ہو جائے اور بچے چھوٹی عمر کے ہوں، ان کے سر پہ ضرور دست شفقت رکھنا اور انہیں اپنے باپ کی کمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ وہ معاشرے کے اندر وہ بچے جو ہیں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے باپ کی عدم موجودگی کی وجہ سے بھٹک جائیں اور کوئی ان کی عزت اور احترام نہ کرے، ان کا ایسا نہ کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ والمساکین، اور وہ معاشرے کے غریب طبقات جن کے پاس زندگی کی گزران مشکل ہو جاتی ہے، مسکین لوگ ہیں، ایک ٹائم کا ملا نہ ملا، ایک دن کا ملا اگلے دن کی تنگی ہو گئی، جن کی زندگی کے حالات مشکل ہیں، ان کو کبھی نہ بلانا، اپنے مال کی تقسیم میں انہیں بھی یاد رکھنا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور ہر طرح کے لوگوں سے بات ہمیشہ اچھے طریقے سے کرنا۔ دیکھیے، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، اور معاشرے کے یتیم اور مساکین ہیں، درجہ بدرجہ فرق ہے۔ اگر ماں باپ ضرورت مند ہیں اور ان کے لیے ان کی ذاتی ضروریات ان کے وسائل میں پوری نہیں ہوتی، اللہ نے اولاد کو مال دیا ہوا ہے تو ساری دنیا پیچھے ہو جائے گی، ماں باپ پر خرچ کرنا پہلے مقدم ہوگا۔ یہ ترتیب ہے۔ اگر ماں باپ کو ضرورت ہے، اگر ضرورت نہیں ہے، بعض اوقات ماں باپ اکثر اوقات خوشحال ہوتے ہیں، بلکہ اولاد ہی ان سے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بڑھاپے تک ان کو دیکھتی رہتی ہے کہ چلے ابا جی کے ترکے سے کچھ ملے گا، ایک لالچ لگائے رکھتے ہیں ماں باپ کے ساتھ۔ لیکن اگر ماں باپ ضرورت مند ہیں تو انہیں اپنے اولاد کے ایک تو اولاد کا فرض ہے کہ ماں باپ کو پہلی ترجیح میں رکھے۔ قُلْ مَا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کہاں خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، آپ ان سے کہیے کہ تم جو بھی اچھائی پہ خرچ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ماں باپ پہ خرچ کیا کرو، پھر اس کے بعد رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا چچا، ہمارا ماموں،
ہماری خالائیں، ہماری پھوپھیاں، ہمارے کزن، چچا داد، ماموزاد، خالاداد، پھوپھیداد، یہ اگر مجبور پریشان حال ہیں تو ساری دنیا بعد میں ان پر پہلے خرچ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ ہمارے محلے میں، رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوس میں کوئی یتامہ ہے، مساکین ہے، درجہ بدرجہ ہم اس کی طرف چلیں گے۔ یہاں تو بات ہے مال خرچ کرنے کی، لیکن زبان اچھی استعمال کرنے پر تو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور سب انسانوں کے ساتھ جب بات کرنا تو عمدہ طریقے سے کرنا، اس لیے کہ بات اچھے طریقے سے کرنے میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ماں باپ سے اچھے طریقے سے کرنی ہے، رشتہ داروں سے برے سے کرنی ہے، یا رشتہ داروں سے اچھے سے کرنی ہے باقی ہمسایوں کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے، یا مسلمانوں کے ساتھ اچھا کرنا ہے غیر مسلموں کو برا بھلا کہنا ہے۔ نہیں، اللہ نے لفظ ناس بولا ہے، ناس، ناس کا معنی ہے لوگ، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، اس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، اس میں نیک بھی شامل ہے، اس میں برے بھی شامل ہے، بندہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ جب کسی سے بات کرو تو عمدہ طریقے سے بات کرو، اچھے طریقے سے بات کرو، اخلاقیات کا خیال رکھ کے بات کرو، بڑے چھوٹے کے ادب کا لحاظ رکھ کے بات کرو، بزرگوں کے احترام کو پیش نظر رکھ کے بات کرو، بات جب بھی کرو لوگوں کے ساتھ تو اچھے طریقے سے بات کرو۔ باقی الصلاۃ، اور نماز پڑھتے رہنا، یہ ہم نے وعدہ لیا۔ کن سے وعدہ لیا؟ بنی اسرائیل سے۔ اس سے ایک بات آپ کو یہ معلوم ہو رہی ہے کہ ماں باپ سے حسن سلوک ہے، رشتہ داروں سے، یتامہ سے، مساکین سے، انسانیت کے ساتھ اچھے طریقے سے، یہ وہ بنیادی تعلیمات ہیں جو ہر دین میں ایک رہی، ان میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ وہ بنیادی اخلاقیات ہے جس کا پرچار اللہ کا ہر پیغمبر کرتا ہوا آیا ہے، اللہ کا ہر نبی کرتا ہوا آیا ہے۔ یہ یوں کہنے کہ دین کی یونیورسل ہے، یہ یونیورسل ہے دین کی، جس کو ہمیشہ سے دیکھیے ہیں یہ واقعی الصلاۃ، اور نماز پڑھنا۔ نماز کی شکلیں مختلف ہوتی رہی، نماز کی شکلیں کہ کتنی رکعت کی نماز تھی، کس وقت نماز تھی، کس طرح سے نماز تھی، یہ تو مختلف ہوتی رہی۔ جیسے ہم نے کہا کہ قوم بنی اسرائیل سجدہ کرتی ہے اپنے ایک پہلو کے اوپر، یہ ہم نے پیچھے پڑھ چکے۔ اللہ پاک نے جب کوہ طور کو اوپر اٹھا لیا شامیانے کی طرح کہ مانتے ہو میری باتوں کو نہیں مانتے ہو، پہاڑ گرا دوں گا تمہارے اوپر، تو ڈرتے ڈرتے ایک آنکھ اوپر اور ایک رات نیچے سجدہ کیا، اور یہ سجدہ ہی ان کی عادت بن گیا، زندگی کا حصہ بن گیا۔ اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے ایسے ہی چلتے رہو تم لوگ، ہمارے سجدے کی شکل تھوڑی اور ہے، ہم پیشانی زمین پہ لگاتے ہیں، وہ سائیڈ زمین پہ لگاتے ہیں۔ تو تھوڑی تھوڑی شکلیں بدلتی رہی عبادات میں، لیکن نماز ہر امت پہ فرض رہی۔ روزے کی شکل بدلتی رہی، کسی کی ٹائمنگ کچھ اور تھی، کسی کی اور تھی، کسی کے دن اور تھے۔ یہودیوں پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا، ہمارے لیے عاشورہ کا روزہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہے۔ شکلیں وقت بدلتا رہا، لیکن بنیادی طور پہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوکا پیاسا رہنا یہ ہمیشہ سے عبادت رہا ہے، بنیادی چیز ہمیشہ سے یہی رہی ہے۔ فرمایا ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا ثم تولیتم الا قلیلا منکم، مگر تم پھر گئے اس وعدے سے، تم نے چھوڑ دی ہماری بات کو، نہ تم توحید میں یکتا رہے، نہ ماں باپ کا تم نے احترام رکھا، نہ رشتہ داروں کا تم نے خیال کیا، نہ معاشرے کے یتیموں، مسکینوں، پریشان حال لوگوں کے دل کی ہمدردی تمہارے دل میں آئی، نہ تم نے اچھی زبان کا پاس رکھا، نہ نمازی رہے، نہ روزے دار رہے، تم لوگ تم پھر گئے اپنی باتوں سے۔ اچھا اگر یہ وعدہ، اگر یہ سوال و جواب ہم سے ہو جائے تو کیا یہ وعدہ ہم پورا کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ؟ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب کوئی پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو یہ سارے وعدے اللہ سے ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ تو جو فرمائے گا ہم تیری بات مانیں گے، تو جو حکم دے گا تیرے حکم پہ عمل کریں گے۔ یہ ساری باتیں اللہ ہمارے سامنے ایک رکھ رہا ہے، چارج شیٹ قوم بنی اسرائیل کی، لیکن اگر ہم اس چارج شیٹ کو اپنے حوالے سے دیکھیں، اس آئینے میں اپنا کردار دیکھیں، تو یہ ساری کی ساری ہمارے اوپر لاگو ہو رہی ہے۔ ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا بندگی کا اور اللہ کے احکامات کو ماننے کا، مگر ماں باپ کے ساتھ آج ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کا رویہ کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ اکثر و بیشتر جھگڑے پھٹے رشتہ داروں کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں۔
یتامہ مساکین کے ساتھ ہمدردی کا ہمارا لیول کیا ہے؟ پیشہ ور حقاری تو ہماری نظر میں آتے ہیں، انہیں 5-10 دے دیتے ہیں، لیکن معاشرے کے صحیح معنی میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی تلاش کرنا اور ان کو دینا اور ان پہ نظر ڈالنا، یہ ترجیحات پہ نہیں رہا۔ اور ہماری زبانیں گالی ہے، ہماری زبان پہ غیبت ہے، ہماری زبان پہ چغلی ہے، تانا ہے، طنز ہے، تشنیع ہے۔ تو مجھے بتائیے اللہ پاک جو بنی اسرائیل کی چارج شیٹ بیان کر رہا ہے، یہ بے عین ہی ہمارے اوپر فٹ ہو رہی ہے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر گئے تم اس وعدے سے، سوائے تھوڑے سے لوگ تھے جو اس وعدے پہ چلتے رہے۔ وانتم موردون، اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے لوگ، تم راہ حق پہ چلنے والے نہیں ہو۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قوم بنی اسرائیل کے جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں ان کے آئینے میں اپنے حالات کا جائزہ لینے اور اپنے طرز عمل کو درست کرنے اور اللہ رسول کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔